بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے بعد ان کی نگران کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ کابینہ میں بہت سے جانے پہچانے چہرے ہیں اور کچھ چہروں کی کابینہ میں موجودگی سے حالات کی واضح تصویر بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ ان میں کچھ چہروں کی وابستگی مسلم لیگ نون سے ہے تو کچھ پر پیپلز پارٹی کا اچھا خاصا لیبل ہے۔ کچھ جانے مانے پیشہ ور ٹیکنوکریٹس ہیں جن کی خدمات کسی نہ کسی وقت اور کسی بھی فرمائش پر حاصل کی جاتی رہی ہیں۔ اصولی طور پر تو یہ سوال زیر بحث ہی نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ آئین کے تحت نگران حکومت کا کام انتخابات کی نگرانی کر کے گھر کی راہ لینا ہوتا ہے۔ گویا کہ آئین کے تحت نگران کابینہ کا عرصہ 3 ماہ سے زیادہ نہیں ہوتا، مگر پاکستان کا باوا آدم ہی نرالا ہے۔ یہاں نگران حکومت کے ارادے اور ادائیں یہ بتا رہی ہیں کہ وہ غیر معینہ مدت تک نگرانی کا فریضہ انجام دیں گے، یعنی نگران حکومت انتخابی عمل کی نگرانی کے سوا باقی تمام امور سر انجام دیتی رہے گی۔ وہ امور کیا ہوں گے، اس کی کچھ وضاحت نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے یوں کی ہے کہ نگران حکومت وہی معاشی اور سیاسی پالیسیاں جاری رکھے گی جو شہباز حکومت نے شروع کی تھیں، اور نگران حکومت کے پاس اس پالیسی میں تبدیلی کا اختیار نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک میں اسی ڈگر پر چلتا رہے گا جس ڈگر پر گزشتہ 1.5 سال سے سفر جاری ہے۔ ان 1.5 برسوں کا جائزہ لیا جائے تو ہر بحران پہلے سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ معاشی بحران کے ساتھ ساتھ ملک میں سیاسی بحران اور انسانی حقوق کی صورتحال بھی دگرگوں ہوتی چلی گئی۔ اس عرصے میں دہشت گردی کا چیلنج زیادہ کھل کر سامنے آیا اور ملک ایک بار پھر خودکش حملوں کی زد میں آ گیا ہے۔ اس طرح ہجوم کے ہاتھوں مار دھاڑ نے ریاست کی رٹ کو کمزور کر دیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار ڈالر کو 300 اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کو ریکارڈ سطح پر پہنچا کر لندن سدھار گئے ہیں۔ ستم بالائے ستم یہ کہ اب نگران حکومت اسی پالیسی کو جاری رکھنے کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ پالیسی اگر کاغذی شکل میں کہیں موجود ہے تو اس کو بلا تاخیر کسی بوری میں بھر کر قریب ہی راول جھیل میں بہا دینا چاہیے تھا، جائے کہ اس کو تزک و احتشام کے ساتھ جاری رکھنے کا اعلان کیا جاتا۔ غیر معینہ مدت کی نگرانی کا اندازہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے اس ٹویٹ سے بھی ہوتا ہے، جس میں امریکہ نے نگران حکومت کو مبارکباد دیتے ہوئے پاکستان کی طرف سے امریکہ سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کی امید کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ بھی پاکستان سے کیے گئے معاشی امداد کے وعدے پورے کرے گا۔ عین اسی وقت نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی وعدوں کیے ایفا کے ہی انداز میں یہ بیان دیا کہ پاکستان اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ امریکی خارجہ سیکرٹری اینٹونی بلنکن اور نگران وزیر اعظم مسٹر کاکڑ کے درمیان اشاروں کی زبان میں ہونے والی بات چیت بہت دلچسپ ہے، جس میں اصل بات وہ نہیں جو ٹویٹ میں درج ہے، بلکہ اصل بات پس ٹویٹ تلاش کی جا سکتی ہے۔ گویا کہ یہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہونے والے کچھ وعدے وعید کی باتیں ہو رہی ہیں اور دونوں طرف سے انہیں نبھانے کی بات بھی دہرائی جا رہی ہے۔ اینٹونی بلنکن کے اس ٹویٹ کے ساتھ ہی ٹویٹر انتظامیہ نے ایک ایسا نوٹ بھی منسلک کر دیا ہے جو پاکستان میں 1.5 سال قبل ہونے والی تبدیلی میں امریکی کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا کہ پاکستان کے سیاسی حالات امریکی سیاست پر کسی نہ کسی طرح اثر انداز ہونے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے عزت اور آبرو کے ساتھ پاکستان کے سیاسی بحران کو حل نہ کیا تو بائیڈن مخالف کیمپ انتخابی مہم میں ان پر پاکستان جیسے دوست اور اہم ملک میں امریکہ کی ساکھ خراب کرنے کا الزام عائد کر سکتا ہے۔ پاکستان میں امریکی ساکھ کا عالم یہ ہے کہ اسلام آباد میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا پاکستان میں امریکی خدمات سے متعلق ایک ویڈیو اشتہار ٹویٹر پر چل رہا ہے،
جس پر پاکستانیوں کی اکثریت نے امریکہ کی پاکستان پالیسی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تبصروں، تصویروں اور ویڈیو کلپس کے ذریعے امریکہ کو باور کرایا ہے کہ پاکستانی عوام اس کی پالیسیوں سے خوش نہیں۔ کچھ عجب نہیں کہ امریکی سفیر اس ویڈیو اشتہار کو روک ہی دیں، کیونکہ اس پر جلے بھنے پاکستانیوں کو اپنے جذبات کے اظہار کا موقع مل گیا ہے۔ دوسری طرف امریکی کانگریس کا ایک وفد بھارت کے سرکاری دورے پر ہے۔ اس وفد میں بھارت نژاد کانگریس مین بھی شامل ہیں۔ اس وفد میں شریک چند افراد نے بھارتی وزارت خارجہ سے راہول گاندھی سے نجی ملاقات کا بندوبست کرانے کی درخواست کی تھی، مگر بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کے لیے حکومت کی دعوت پر آئے ہیں، اس لیے وزارت خارجہ ایک حکومت مخالف لیڈر سے ان کی نجی ملاقات کا اہتمام نہیں کر سکتی۔ ایسے میں اگر انتخابات کی منزل بھی دور ہو جاتی ہے اور نگران حکومت رائیامہ کی خواہشات کے برعکس اپنی مدت نگرانی کو طول دیتی ہے پاکستان میں، تو یہ ملک کے بحرانوں کو کم کرنے کی بجائے بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ بات تو امریکہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ پاکستان کے معاشی بحران کا حل کوئی شارٹ کٹ نہیں، اگر شارٹ کٹ نہیں تو پھر نگرانوں سے بھی معیشت سنبھلنے کی توقع عبث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگران حکومت بھی مہنگائی بڑھا کر ہی خلا کو پر کرتی رہے گی۔ اس حکمت عملی میں پاکستان کے عام آدمی نے تو بے موت ہی مارا جانا ہے۔ نگران کابینہ میں ایک نام تہاڑ جیل میں مقید کشمیری حریت پسند محمد یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا ہے، جنہیں ہیومن رائٹس اینڈ ڈیولپمنٹ امپاورمنٹ کے محکمے دیے گئے ہیں۔ مشال ملک کی اس عہدے پر تعیناتی پر ملا جلا رد عمل آ رہا ہے، جہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے یاسین ملک کا مقدمہ مزید انٹرنیشنلائز ہوگا اور ان کی اہلیہ موجودہ حیثیت میں ان کی بے گناہی کا مقدمہ بہتر انداز میں لڑ سکیں گی، تو اس کا بین الاقوامی دنیا پر زیادہ اثر ہوگا۔ وہیں یاسین ملک کے قریبی ساتھی اس کے برعکس رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ بھارت کو مزید اشتعال دلانے کے مترادف ہے اور اس طرح یاسین ملک کا مقدمہ مزید کمزور ہو جائے گا اور اس سے بھارت کو انہیں پھانسی گھاٹ سے مزید قریب کرنے میں آسانی رہے گی۔ بھارتی میڈیا نے اس پروپیگنڈے کا آغاز کر دیا ہے کہ یاسین ملک کی اہلیہ کا وزیر بننا اس بات کا ثبوت ہے کہ یاسین ملک پاکستان کی مدد سے دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مشال ملک اپنی نگرانی سے سزائے موت کی طرف بڑھتے ہوئے یاسین ملک کو واپس لاتی ہیں یا بھارت مشتعل ہو کر ان پر مزید سختیاں کرتا ہے۔